قلوب المؤمنین بنور المعرفة والإيقان والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء في كل حين وآن وعلى آله وأصحابه الكاملين في العدل والإحسان. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. صدق الله مولانا العظيم. ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حمد و صلات کے بعد خالق کائنات کے عطا سے فقط اس کی دی ہوئی توفیق سے ہم ایک مرتبہ پھر ماہ محرم الحرام کے پہلے عشرے کے مسلسل نشستوں میں سے 7ویں نشست میں موجود ہیں. دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت ہماری آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے اور اس پاک محفل کے سبب اس پاک جگہ کے صدقے ماہ محرم الحرام کے صدقے و طفیل اللہ ہم تمام کی بگڑی بنائے. ہمارے درمیان جو بیمار ہیں اللہ انہیں صحت و عافیت عطا فرمائے، جو قرض دار ہیں اللہ انہیں قرض سے خلاصی عطا فرمائے، جو گھریلو ناچاکیوں میں الجھے ہوئے ہیں اس پاک محفل کے صدقے و طفیل اللہ ان کی تمام تر الجھنوں کو سلجھنوں میں تبدیل فرمائے. ہمیں ہمارے گھروں میں جو بیماریاں ہیں اللہ دور فرمائے. بالخصوص ہمارے عزیز اس مسجد کے روح رواں رحمت علی حافظ رحمت علی صاحب کی اہلیہ شدید بیمار ہیں، کل سے بیمار ہیں. بالخصوص دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت انہیں صحت و عافیت عطا فرمائے، عمر درازی بالخیر نصیب فرمائے. بالخصوص ہماری جامعہ کے تلمیذ رشید، علم اور علماء سے شوق رکھنے والے، اساتذہ کا ادب و احترام کرنے والے، عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ و مولانا سلیمان انصاری الخادمی، امام و خطیب جامع مسجد جامع مسجد حلیمہ سعدیہ، امام و خطیب جامع مسجد حلیمہ سعدیہ شدید بیمار ہیں. ایکسیڈنٹ ہو گیا جس کی وجہ سے ان کے پاؤں میں تکلیف ہے. دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت ہر ایک کی تکلیف دور فرمائے اور اصحاب کرب و بلا کے صدقے ہر ایک کی کرب و بلا کو دور فرمائے. بیمار کربلا کے صدقے اللہ رب العزت ہر ایک کی بیماری دور فرمائے. قبل اس کے کہ گفتگو کا آغاز کیا جائے، ایک مرتبہ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بلند آواز سے انتہائی محبت اور خلوص کے ساتھ درود و سلام کے نذرانے پیش کیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها ونور الابصار و ضیائها وروح الارواح و غذائها وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آج کی اس پاکیزہ مبارک محترم مقدس محفل کے لیے قرآن مجید کی جس آیت مقدسہ کا انتخاب کیا ہے سورہ آل عمران کی آیت ہے. سورہ آل عمران قرآن مجید کی بڑی صورتوں میں سے ہے اور جس آیت مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 146 ہے. اس آیت مقدسہ میں اللہ نے خبر دی ہے اور ارشاد فرمایا وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ. بہت سے انبیاء کرام ایسے گزرے جن کے ساتھ بہت سے اللہ والوں نے مل کر جہاد میں حصہ لیا. بہت سے انبیاء ایسے گزرے جن کے ساتھ مل کر بہت سے اللہ والوں نے جہاد میں حصہ لیا. فما وہنوا لما اصابہم فی سبیل اللہ. تو اللہ کی راہ میں آنے والی دشواریوں کی وجہ سے ان کی ہمت میں کمی نہیں آئی. وما ضعفوا وما استکانوا. اور انہوں نے نرمی نہیں دکھائی.
وہ سست نہیں ہوئے، واللہ یحب الصابرین، اور وہ صبر سے رہے اور اللہ صبر کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ تو اس آیت مقدسہ میں ابتدائی طور پر ہم یہ سمجھے کہ اللہ رب العزت نے دو خبر دی ہے۔ اس آیت مقدسہ میں حکم ایک بھی نہیں ہے، دو خبر ہے۔ پہلی خبر یہ ہے کہ وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، بہت سے انبیاء کرام ایسے گزرے جن کے ساتھ مل کر بہت سے اللہ والوں نے جہاد کیے، ایک خبر ہے۔ اور دوسری خبر یہ ہے فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تو جب اللہ کی راہ میں انہیں تکلیفیں پہنچی تو ان تکلیفوں کی وجہ سے ان کے جذبات ٹھنڈے نہیں ہوئے، وَمَا ضَعُوفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا، اور وہ کمزور نہیں ہوئے، انہوں نے نرمی نہیں دکھائی، انہوں نے سستی نہیں دکھائی، بلکہ اللہ کی راہ میں ثابت قدمی سے صابر اور شاکر رہے۔ واللہ یحب الصابرین، اور اللہ صبر کرنے والوں کو ہی پسند فرماتا ہے۔ اس آیت مقدسہ میں ابتدائی طور پر دو خبر موجود ہے، اور دو خبر سے دو فائدے نکلتے ہیں۔ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ آیت کے شروع سے ہم گفتگو کرتے اور فائدہ نمبر ایک، فائدہ نمبر دو بیان کر دیتے ہیں۔ آج کی گفتگو میں اس کا الٹ ہوگا، سب سے پہلے آیت کے آخری حصے سے جو فائدہ نکلتا ہے وہ ہم پہلے بیان کریں گے، اور آیت کے شروع سے جو فائدہ نکلتا ہے وہ ہم آخر میں بیان کریں گے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ جو اصل بات ہے وہ آخر میں بیان کی جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو باتیں ہیں وہ پہلے بیان کر دی جاتی ہیں۔ تو اس آیت مقدسہ میں آخر میں اللہ نے فرمایا واللہ یحب الصابرین، کہ اللہ کی راہ میں یہ جو اللہ والے تھے، لڑنے والے، جب اللہ کی راہ میں رکاوٹیں آئیں، تکلیفیں آئیں، پریشانیاں آئیں، تنگیاں آئیں، سختیاں آئیں، حدت و شدت کا سامنا ہوا، تو ان تنگیوں کی وجہ سے وہ اللہ کی راہ سے ہٹے نہیں، ان کے دل میں تنگیوں کی وجہ سے کسی طرح کی نرمی نہیں آئی، یہ پیچھے نہیں ہٹے، بے دل نہیں ہوئے، بلکہ ہر طرح کے مظالم کا، ہر طرح کے مسائل کا، ہر طرح کے مصائب کا ڈٹ کر سامنا کیا اور ایمان کے ساتھ ثابت قدم رہے، جبھی اللہ رب العزت صبر کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا، اس خبر دینے سے ہمیں یہ فائدہ ہوا، ہمیں یہ ترغیب ملی کہ انسان جب دنیا میں ہوتا ہے تو مختلف مصائب و آلام کا سامنا کرتا ہی ہے۔ بالخصوص وہ شخص جو دین حق کی راہ میں ہوتا ہے، جو شخص دینی مزاج میں ہوتا ہے، جو شخص مذہبی خیال کا ہوتا ہے، اس زمانے میں اس کے لیے رکاوٹیں زیادہ ہیں۔ جب قدم قدم پہ آپ رشوت لے سکتے ہیں، رشوت دے کے بڑے سے بڑا کام کر سکتے ہیں، اس وقت جب آپ ثابت قدمی سے رہیں اور کہیں کہ نہ رشوت لیں گے نہ رشوت دیں گے، تو ظاہر ہے کہ یہ تو بہت بڑی ہمت کی بات ہے۔ یہ وہ مقام جہاں ہر جگہ آپ سود خوری کا بازار گرم ہے، اور جہاں آپ سود خوری آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی مذہبی ذہن کا ہے، وہ کہے نہیں سود کھانا تو حرام ہے، لہذا اگرچہ یہ پیسے بغیر محنت کے میرے پاس آ جائیں گے، لیکن اس میں اللہ کی رضا نہیں ہے، تو مجھے ان پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، یعنی اللہ کی رضا کے لیے ثابت قدم رہے۔ تو جب قدم قدم پہ گناہ موجود ہیں اور ان گناہوں پر انسان ثابت قدم رہے، تو اللہ نے فرمایا واللہ یحب الصابرین، اللہ ایسے ہی صبر کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ تو اس آیت مقدسہ سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ انسان کی زندگی، بالخصوص مسلمان کی زندگی، مصائب و آلام کے ساتھ ہی ہوتی ہے، اور جو شخص جتنا مذہبی ذہن کا ہوتا ہے، جو شخص جس قدر زیادہ مذہب کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، لگاؤ رکھتا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس پر مصائب و آلام زیادہ ہوں گے۔ بالکل اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو فرما رہے تھے، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ کا وضو کا غسالہ پانی لینے کے لیے لپکے، جو آپ کے ہاتھوں سے، جو آپ کے چہرہ اقدس سے گر رہے ہیں، آپ کا غسالہ، آپ کا مائع مستعمل، آپ کا وضو شدہ پانی صحابہ کرام تبرک کے طور پر لینے کے لیے لپکے۔ تو اب صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جن کو وہ تبرک مل گیا، انہوں نے اسے اپنے چہرے پہ لگا لیا،
اور اپنے جسم پر لگا لیا۔ جو پیچھے رہ گئے بہت ہی زیادہ جد و جہد کرنے کے باوجود انہیں نہیں ملا، تو انہوں نے جن کو یہ تبرک مل چکا تھا ان کے ہاتھ سے تری لے لی اور اسی تری سے برکت حاصل کر لی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی اس محبت کو دیکھا تو آپ نے امتحاناً ان سے پوچھا کہ کیا تم مجھ سے محبت کرتے ہو؟ اور کرنے لگے یا رسول اللہ بے شک ہم اپنی آل اولاد سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جب تم اللہ کی راہ میں ہو، جب تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو تیار ہو جاؤ، اس لیے کہ جو اللہ کی راہ میں ہوتا ہے بلاؤں کا نزول، مصائب کا نزول اس پر اس سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ ہوتے ہیں جس سے زیادہ تیزی کے ساتھ اونٹ کی پیٹھ سے چھڑی گر جاتی ہے۔ ظاہر ہے کہ اونٹ کی پیٹھ کوئی ہموار جگہ تو نہیں ہوتی نا، چھڑی اگر رکھی جائے تو اس کے کوہان پر اگر چھڑی رکھے کتنی تیزی سے نیچے آئے گی۔ رسول اللہ نے فرمایا جس تیزی سے اونٹ کی پیٹھ پر رکھی ہوئی چھڑی نیچے آتی ہے، جو اللہ کی راہ میں ہوتا ہے اس پر مصائب کا نزول اس سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو یہ حدیث مقدسہ ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ کی راہ میں جو لوگ ہیں، جو نمازی ہیں، پرہیزگار ہیں، سود سے اور رشوت سے اور اس طرح کی دیگر غلاظتوں سے اپنے آپ کو روکتے ہیں، آزمائشوں میں ہوتے ہیں، تو یہ لوگ آزمائشوں میں ہونے کے باوجود اپنے آپ کا دل چھوٹا نہ کریں اور یہ سمجھ جائیے کہ جو اللہ کی راہ میں ہوتا ہے، جو دین کی راہ میں ہوتا ہے، اس کے ساتھ آزمائشیں ہوتی ہیں۔ چنانچہ امام ابن جوزی نے لکھا، اور امام ابن جوزی کے بعد بہت سے محدثین نے لکھا۔ ابن جوزی زبردست عالم ہیں اور زبردست محدث گزرے ہیں۔ ابن جوزی علامہ عبد الرحمن ابن جوزی رحمہ اللہ، بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے، غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے خاص مرید ہیں، اور ان کا دعویٰ تھا، کہتے تھے کہ میرے زمانے میں جتنی حدیثیں ہیں میرے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ تو اتنا بڑا دعویٰ خاص ہی محدث کر سکتا ہے نا۔ اور پھر صرف دعویٰ ہی نہیں ہے، اب تک ان کی کتابیں موجود ہیں، ان کی خدمات قرآن سے متعلق، احادیث سے متعلق آج بھی بڑی بڑی کتابیں موجود ہیں۔ تاریخ سے متعلق المنتظم 28 جلدوں پہ ان کی کتاب موجود ہے، تفسیر کی کتاب موجود ہے، زاد المسیر، حدیث کی کتابیں کئی کتابیں موجود ہیں، رسول اللہ کی سیرت پہ کتاب موجود ہے۔ تو ابن جوزی لکھتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ایک مجاہدین کا ایک قافلہ شہر روم میں داخل ہوا۔ لڑتے لڑتے جب وہ روم کے قریب آئے تو مجاہدین کی تعداد کم ہونے کی وجہ سے رومیوں نے انہیں گرفتار کر لیا، عیسائیوں نے انہیں گرفتار کر لیا، اور قافلہ سالار صحابی رسول حضرت حذافہ سہمی رضی اللہ عنہ تھے۔ حضرت حذافہ سہمی رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، یہ قافلہ سالار تھے، سپاہ سالار تھے، چھوٹا سا لشکر تھا۔ تو جب بڑی جماعت آئی تو انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ اب بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اس کے پاس آئے، روم کے بادشاہ کے پاس صحابہ کرام آئے، زنجیروں سے جکڑے ہوئے، کچھ دنوں تک تو قید میں رکھا گیا، اور پھر بادشاہ نے کہا انہیں میرے قریب لاؤ، دیکھے تو صحیح ان کا ارادہ کیا ہے اور یہ ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ چنانچہ حضرت حذافہ سہمی رضی اللہ عنہ جب اس رومی بادشاہ کے قریب گئے تو رومی بادشاہ کہنے لگا کہ تم عیسائی ہو جاؤ، عیسائی ہونے کی وجہ سے ہم تمہیں آزاد کر دیں گے، عیسائی ہونے کی وجہ سے ہم تمہیں آزاد کر دیں گے، تمہارے لوگوں کو، تمہارے سپاہیوں کو بھی آزاد کر دیں گے۔ حضرت حذافہ سہمی رضی اللہ عنہ نے اس کا انکار کیا۔ تو پھر اب وہ لالچ دینے لگا اور کہنے لگا کہ اگر تم عیسائی ہو جاؤ گے، اس لیے کہ وہ سمجھ گیا تھا، چہرے کو دیکھ ہی کر بھاپ گیا تھا کہ یہ معمولی لوگ نہیں ہیں، یہ معمولی شخص نہیں ہے، اگر عیسائیت قبول کر لے خدا نہ خواستہ تو بہت بڑی طاقت ان کی وجہ سے عیسائیت میں آ جائے گی۔ تو ہر طرح سے یہ کوشش کرتا رہا رومی بادشاہ۔ اس نے کہا کہ اگر تم عیسائیت قبول کر لو گے میں اپنی تخت چھوڑ دوں گا، تمہیں بادشاہ بنا دوں گا۔ تو یہ وہ مقام تھا جہاں حضرت حذافہ سہمی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تمہاری حکومت ہے کہاں تک، کس زمین کے کتنے حصے تک ہے؟ اس نے کہا کہ زمین کے 4 حصے کیے جائیں تو 1 حصے تک میری حکومت ہے۔ حضرت حذافہ سہمی نے فرمایا اگر پوری زمین میں تمہاری حکومت ہو اور پوری زمین تم مجھے دے دو، اس حالت میں کہ پوری زمین میں سونا ہو، چاندی ہو، جواہرات بھرے ہوں، اور تم مجھے دے دو اور بدلے میں کہو کہ 1 مرتبہ اذان نہ دو، تو تب بھی میں قبول نہیں کروں گا۔
ایمان چھوڑنا تو الگ بات ہے، ایمان سے، اسلام سے عیسائیت قبول کر لینا تو الگ بات ہے۔ اگر ساری زمین دولت حکومت دے کر تم کہو کہ ایک مرتبہ اذان نہ دو تو یہ بھی نہیں میں تسلیم کروں گا۔ تو جب اس نے اس قدر استقامت دیکھی کہ یہ شخص لالچ سے باز نہیں آتا، لالچ سے بھی نہیں آتا، دھمکیوں سے بھی نہیں آتا، تو اب مزید دھمکی دینے لگا۔ اس نے کہا کہ ایک کڑھائی گرم کی اور اس میں تیل ڈالے، اور تیل ڈالنے کے بعد اس نے کہنے لگا کہ یہ تیل ابل رہا ہے، اگر تم نے عیسائیت قبول نہ کی تو میں تمہیں اس ابلتے ہوئے تیل میں ڈال دوں گا۔ تو اب پھر بھی آپ نے انکار کیا۔ آپ کے سپاہیوں میں سے ایک سپاہی کو کہا کہ تم اسلام قبول کر لو ورنہ تیل میں ڈال دوں گا۔ انہوں نے بھی اسلام قبول کر، اس نے کہا کہ تم نصرانیت قبول کر لو ورنہ تمہیں تیل میں ڈال دوں گا۔ انہوں نے بھی انکار کیا، کہا کہ میں نصرانیت قبول نہیں کر سکتا۔ انہیں کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا گیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ان کی ہڈیاں تیل کے اوپر تیرنے لگی۔ یہ دھمکی دینے کے لیے، ڈرانے کے لیے، دہشت زدہ کرنے کے لیے، وحشت زدہ کرنے کے لیے کہ کسی طرح ہی یہ اسلام چھوڑ کر نصرانیت قبول کر لیں اور ہمارے مذہب میں آ جائیں۔ حضرت حذیفہ سہمی رضی اللہ عنہ فرمائے ان کے لیے شہادت اسی طرح لکھی تھی، اللہ نے ان کی شہادت قبول کی۔ یہ اللہ کے پاس پہنچ گئے، کہنے لگا کہ اگر تم بھی اگر عیسائیت قبول نہیں کرو گے، نصرانیت قبول نہیں کرو گے تو تمہارا بھی انجام اور تمہارا بھی آخر یہی ہوگا۔ حضرت حذیفہ سہمی رحمت رضی اللہ عنہ فرمایا یہ ایک جان کیا ہے، اگر ہو کروڑوں تیرے واسطے سب کو وارا کروں میں، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، اور یوں ہی شب میں اپنا گزارا کروں میں۔ کہنے لگے کہ یہ ایک جان کیا ہے، اگر ہزاروں اور کروڑوں جان ہو تب بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ کی خاطر، محمد عربی کے دین کے لیے میری سینکڑوں اور کروڑوں جانیں قربان ہیں۔ لیکن کچھ بھی کر لو، تم لالچ دے دو یا دھمکی دے دو، میں عیسائیت قبول نہیں کروں گا۔ جب وہ سمجھ گیا کہ یہ عیسائیت قبول کرنے والے نہیں، اور وہ یہ چاہتا تھا کہ اس قدر نڈر ہیں، اس قدر بہادر ہیں، اس قدر خوبصورت سراپا ہے، وہ یہ چاہتا تھا کہ انہیں نہ مارا جائے، انہیں قتل نہ کیا جائے، تو کوئی بہانہ چاہتا تھا جس بہانے کی وجہ سے وہ انہیں آزاد کر دے۔ تو ظاہر ہے کہ لالچ سے تو وہ آزاد نہ کر سکا کہ عیسائیت ہو جائیں تو آزاد کر دیں، اور دھمکیوں سے بھی وہ عیسائیت قبول کروانے میں ناکام ہوا کہ عیسائیت قبول کر لے تو پھر آزاد کر دے۔ پھر وہ کہنے لگا اچھا اگر تم ایک مرتبہ میرے ہاتھ کو چوم لو تو میں تمہیں بھی آزاد کر دوں گا، تمہارے سپاہیوں کو بھی آزاد کر دوں گا۔ حضرت حذیفہ سہمی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اسلام میں ہاتھ چومنے کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، یا تو باپ اور والدین کے ہاتھ چومے جائیں، یا بزرگوں کے ہاتھ چومے جائیں، یا اساتذہ کے ہاتھ چومے جائیں۔ تمہارا تعلق ان تینوں میں سے کسی سے نہیں ہے تو میں کس واسطے سے تمہارا ہاتھ چوموں؟ تو وہ کہنے لگا کہ بس تم میرا ہاتھ چوم لو تو اس عزت افزائی کی وجہ سے میں تمہیں بھی آزاد کر دوں گا، تمہارے لوگوں کو بھی آزاد کر دوں گا۔ حضرت حذیفہ سہمی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم اگر ہمیں مار سکتے ہو تو مار دو، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے میں ہٹ نہیں سکتا، آپ کے مذہب پر ثابت قدمی سے تم مجھے ہٹا نہیں سکتے۔ تو بالآخر اب وہ آ کر کہنے لگا اچھا ہاتھ نہیں چومتے، ایک مرتبہ پیشانی چوم لو، میرے قریب آ کر ایک مرتبہ پیشانی چوم لو، میں تمہیں بھی آزاد کر دوں گا، تمہارے سپاہیوں کو آزاد کر دوں گا۔ حضرت حذیفہ سہمی 80 سپاہی آپ کے ساتھ تھے، آپ نے کہا کہ اگر پیشانی چوم لینے سے میری آزادی ہو جائے، 80 صحابہ کرام بھی موجود ہیں، سپاہی بھی موجود ہیں، ان کی آزادی ہو جائے تو سودا مہنگا نہیں ہے۔ چنانچہ اب آپ قریب گئے، آپ نے اپنے دونوں ہاتھ کو اس کے سر کے قریب کیا پیشانی چومنے کے لیے۔ جب آپ نے اپنے دونوں ہاتھ کو اس کے سر کے قریب کیا تو آپ کی آستین بڑی تھی، آپ کی آستین اس کی پیشانی پہ لگی، آپ نے اپنی آستین کے ساتھ اس کی پیشانی کو چوما۔ وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ انہوں نے میری پیشانی کو چوم لیا، حالانکہ آپ نے نیت کی میں اپنی آستین چوم رہا ہوں۔ اس طرح
اس کی بات بھی رہ گئی، اس کی خوشی بھی ہو گئی، اور آپ کی خودداریت اور آپ کا استقامت سے رہنا اور آپ کا جبل استقامت بن کر اس کے سامنے رہنا، آپ کا باوقار ہونا، آپ کا وقار بھی موجود ہو گیا اور اس کا کام بھی ہو گیا۔ چنانچہ وہ خوش ہوا اور کہنے لگا چلو اتنا ہی میرے لیے بہت ہے۔ وہ بہت بڑے وہ صحابی تھے اور سپاہ سالار تھے۔ چنانچہ پھر اب آپ خوشی خوشی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارگاہ میں آئے۔ اس وقت دور حکومت حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا تھا۔ دربار لگا، صحابہ کرام موجود ہیں اور بہت سارے لوگ موجود ہیں۔ حضرت حذیفہ سہمی رضی اللہ عنہ نے از ابتدا تا انتہا اپنی پوری رودات سنائی۔ حضرت عمر بن خطاب رونے لگے اور کہنے لگے بے شک ہر مومن کے لیے ضروری ہے کہ ایمان کے لیے اس کی استقامت ایسی ہو کہ کوئی لالچ اور کوئی دھمکی اسے اسلام سے، ایمان سے باہر نہ لے جا سکے، ہٹا نہ سکے۔ پھر آپ نے فرمایا یہاں جتنے لوگ موجود ہیں ہر ایک کے لیے لازم ہے کہ باری باری آئیں، حذیفہ سہمی کے پیشانی کو بوسہ دیں۔ سب سے پہلے آپ نے ان کی پیشانی کو چوما، پھر دربار میں جتنے لوگ موجود تھے ایک ایک باری باری آتے رہے اور عزت سے، احترام سے، تکریم سے ان کی پیشانی کو چومتے رہے، فقط اس لیے کہ انہوں نے رومی بادشاہ کے سامنے استقامت کا کام کیا، اپنی استقامت دکھائی۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے قرآن مجید کی اس آیت میں ہے فما وہنوا لما اصابهم فی سبیل اللہ وما ضعفوا وما استکانوا واللہ یحب الصابرین۔ جب اللہ کی راہ میں انہیں کوئی آزمائش آئی تو انہوں نے نرمی نہیں دکھائی، جیسے حضرت حذیفہ سہمی، وما ضعفوا وما استکانوا، اور وہ تنگ دل نہ ہوئے، سست نہ ہوئے، بلکہ استقامت کا پہاڑ بنے کھڑے رہے اور صبر کرتے رہے۔ واللہ یحب الصابرین، اور اللہ صبر کرنے والوں کو ہی پسند فرماتا ہے۔ لہذا پہلا پیغام ہمیں ملا کہ اللہ کی راہ میں آنے والی رکاوٹوں سے تنگ دل نہیں ہونا چاہیے۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو نیک اور پرہیزگار ہوتے ہیں، ان پر مصائب و آلام کا نزول ہوتا ہی ہے۔ کبھی بے روزگاری ہے، کبھی روزگار میں ہیں تو تنخواہ کم ہے، کبھی گھر کی آمدن زیادہ ہے اور صاحب عیال ہونے کی وجہ سے گھر صحیح طور پر چلا نہیں پاتے، مہنگائی کی وجہ سے پریشانیوں میں ہیں۔ یہ ساری پریشانیاں آتی ہی ان لوگوں پر ہیں جو اللہ کے محبوب لوگ ہوتے ہیں، اور جو اللہ کے محبوب نہیں ہوتے اللہ آزمائش کے طور پر انہیں خوب دیتا ہے تاکہ وہ اپنی زندگی میں مست رہیں اور غافل رہیں، پھر اچانک ان کی پکڑ ہوتی ہے اور موت واقع ہو جاتی ہے۔ اللہ انہیں توبہ کی توفیق بھی نہیں دیتا ہے۔ یہی پیغام قرآن مجید کا ہے، یہی پیغام کل صحابہ کا ہے، اور یہی پیغام امام حسین رضی اللہ عنہ کا ہے کہ پیارے مسلمان معمولی سی مشکل پہ گھبراتا ہے، پیارے مسلمان معمولی سی مشکل پہ گھبراتا ہے۔ دیکھ حسین نے دین کی خاطر سارا گھر قربان کیا، انہوں نے اپنا گھر قربان کر دیا، اس کے باوجود اپنے لب سے کچھ نہ کہا، کوئی شکوہ نہ کیا، کوئی شکایت نہیں کی۔ اپنے 6 مہینے کے بیٹے کو بھی اللہ کی راہ میں دیا، 18 سال کے نوجوان بیٹے علی اکبر کو بھی اللہ کی راہ میں دیا۔ ہر ایک کو اللہ کی راہ میں دینے کے بعد پھر جب اپنی جان بچی تو اپنی جان بھی راہ خدا میں نانا کے دین کی حفاظت کے لیے قربان کیا۔ لب سے کوئی شکایت نہیں کی، فقط کہا تو یہ کہا رضیت برضا اللہ ورضیت بقضاء اللہ، میں اللہ کی رضا پہ راضی، میں اللہ کے فیصلے پہ راضی ہوں۔ ایک مسلمان کے لیے ایسا ہی ہونا چاہیے۔ فقط امام حسین کا قصہ بیان کر دینا، واقعہ کربلا بیان کر دینا مسئلے کا حل نہیں ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ کربلا سے سیکھا ہے آپ نے کیا ہے۔ کربلا ہر زمانے میں لوگوں کو سیکھ دیتا ہے، واقعہ کربلا ہر زمانے میں لوگوں کو زندگی کا پیغام دیتا ہے، زندگی کا دستور دیتا ہے، زندگی چلانے کا ڈھنگ بتاتا ہے کہ بھائی کو کیسا ہونا چاہیے، باپ کو کیسا ہونا چاہیے، بیوی کو کیسا ہونا چاہیے، بیٹے کو کیسا ہونا چاہیے، بھائی کو کیسا ہونا چاہیے، بہن کو کیسا ہونا چاہیے۔ یہ سارا دستور ہمیں ملتا ہے تو واقعہ کربلا سے ملتا ہے۔
باپ کو دیکھیں تو وہ بھی جبل استقامت ہے، بیٹوں کو دیکھیں، علی اکبر کو دیکھیں، علی اصغر کو دیکھیں، وہ بھی جبل استقامت ہیں، اور اگر بہن کے دیکھیں جناب زینب کبریٰ کو دیکھیں، وہ بھی جبل استقامت سے ہیں، وہ بھی کوئی شکوہ نہیں ہے، کوئی شکایت نہیں ہے۔ آج کا حسینی، آج کا کربلا ماننے والا تھوڑی سی چوٹ لگ جائے، تھوڑی سی پریشانی ہو جائے تو واویلا کرنے لگے، لوگوں کو بتانے لگے، لوگوں کو مسائل بتا بتا کر رونے لگے اور کہنے لگے کہ سارے مسائل میرے ہی ساتھ ہیں، نہ جانے رب مجھ سے کیوں ناراض ہے۔ تو یہ اچھی طرح یاد رکھیے، بعض اوقات رب جن سے محبت کرتا ہے انہیں بھی آزماتا ہے۔ کیا خدا نہ خواستہ امام حسین سے رب ناراض تھا کہ اس قدر آزمائشوں میں مبتلا کیا؟ اللہ اپنے بعض بندوں سے جت قدر زیادہ محبت کرتا ہے ان پر آزمائشوں کا نزول بھی اس قدر ہی زیادہ ہوتا ہے۔ لہذا یہ ہمارے لیے واقعہ کربلا ہو، یہ آیت مقدسہ ہو، اور صحابہ کرام کی کل زندگی ہمارے لیے رہبر حیات ہے، ہمارے لیے تسلی کا باعث ہے۔ جب بھی آپ کو کوئی پریشانی ہو نا، بے اولادی ہے پریشانی ہے، نوکری چھوٹ گئی پریشانی ہے، گھر میں کوئی تنگی ہے پریشانی ہے، ہر شخص پریشانیوں میں مبتلا ہے۔ جب بھی پریشانیوں کا ذکر آئے، جب بھی پریشانیوں کا خیال آئے نا، ایک مرتبہ امام حسین کی پریشانی اور ان کے مصائب و آلام کو دیکھ لیجئے، آپ کی اپنی پریشانی ختم ہو جائے گی۔ امام حسین کی جس آزمائش کو ہم جانتے ہیں اور ہم نے پڑھا ہے، وہ آزمائش ہر کسی کے لیے نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ زمین میں حسین دوسرا نہیں ہے، تو حسین جیسی آزمائش بھی دوسرے بھی نہیں ہے۔ ایک بات ہو گئی، ایک فائدہ ہو گیا۔ انتہائی اجلت کے ساتھ اب ہم دوسرے فائدے کی طرف آتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ۔ اب شروع کی جانب ہم آیت کے آخری حصے کا ایک فائدہ بتایا، اب آیت کے شروع کے حصے کا ایک فائدہ ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ۔ بہت سے انبیاء ایسے گزرے جن کے ساتھ بہت سے اللہ والوں نے مل کر جہاد کیے۔ ربیون کثیر، ربی کہتے ہیں رب والوں کو، جیسے مولوی مولا والا، ویسے ہی ربی رب والا، یعنی بہت سے اللہ والوں نے انبیاء کرام کے ساتھ مل کر جہاد کیے۔ اس میں جہاں اللہ والوں کے جہاد کرنے کا ذکر ہے، وہیں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جن لوگوں نے انبیاء کرام کے ساتھ مل کر جہاد میں حصہ لیا ہے وہ اللہ والے ہیں، ان کے لیے لفظ ربی استعمال ہوا ہے۔ مسئلہ اس قدر پیچیدہ نہیں کہ بات سمجھ نہ آئے۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ۔ بہت سے انبیاء ایسے گزرے جن کے ساتھ بہت سے اللہ والوں نے مل کر جہاد کیے ہیں۔ تو یہاں انبیاء کرام کے ساتھ جن لوگوں نے جہاد کیے نا، مل کر جہاد میں حصہ لیا، انہیں قرآن مجید نے کہا وہ اللہ والے ہیں، جس سے معلوم ہوا کہ انبیاء کرام کے ساتھ مل کر شانہ بشانہ جو لوگ جہاد میں حصہ لینے والے ہیں وہ خاص اللہ والے ہیں۔ جب انبیاء کرام کے ساتھ مل کر جہاد کرنے والے اللہ والے ہیں، تو جنہوں نے رسول اللہ کے ساتھ مل کر کافروں کے مقابلے میں جہاد کیا ہے وہ کس قدر اللہ والے ہوں گے؟ اس بات پہ کوئی دو رائے ہو سکتی ہے؟ یہی وجہ ہے کہ ہمارا عقیدہ ہے کل صحابہ کرام اللہ والے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے غزوہ احد سے لے کے غزوہ تبوک تک تمام غزوات میں حصہ لیے، اور اللہ نے فرمایا کہ جو انبیاء کرام کے ساتھ مل کر جہاد میں حصہ لیتے رہے وہ اللہ والے ہیں۔ تو جنہوں نے حبیب کبریا کے ساتھ مل کر جہاد میں حصہ لیا، رسول اللہ کے ساتھ ہم رکاب رہے، وہ ان اللہ والوں میں سے بڑھ کر اللہ والے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے نبیوں کے ساتھ مدد کی اور انہوں نے سید الانبیاء کے ساتھ مل کر مدد کی ہے۔ تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر مدد کرنے والے ہیں، جہاد کرنے والے ہیں، وہ تمام اللہ والوں میں سب سے بڑھ کے اللہ والے ہیں۔ اس میں دو رائے تو اب نہیں ہے، بات اتنی مشکل نہیں ہے کہ سمجھ میں نہ آئے۔ اب یہ سمجھیے، جب آپ یہ سمجھ گئے کہ تمام انبیاء کے ساتھ
مل کر جو جہاد کرنے والے ہیں، بالخصوص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر جو جہاد میں ہم رکاب رہے، وہ اللہ والے ہیں۔ جب یہاں تک آپ سمجھ گئے تو پھر اب یہ سمجھ لیجئے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان یہ ہے کہ جہاں اور صحابہ کرام رسول اللہ کے ساتھ مل کر جہاد کرتے رہے، امیر معاویہ بھی رسول اللہ کے ساتھ مل کر جہاد کرتے رہے۔ اب کیا کریں؟ یہی تو احادیث ہیں، یہی تو قرآنی آیت ہے جو ہمیں مجبور کرتی ہے کہ ہم امیر معاویہ کے بارے میں کوئی غلط رائے قائم نہ کریں، اس لیے کہ جب قرآن انہیں اللہ والا کہتا ہے تو ہم انہیں کیسے کچھ الگ کہہ سکتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ کے لیے یہ بات تحقیق سے ثابت ہے۔ غزوہ حنین میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، ہم رکاب تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مل کر آپ نے جہاد کیا ہے۔ لہذا جو جہاد کرنے والے ہیں، انبیاء کرام کے ساتھ مل کر جو جہاد کرنے والے، وہ اللہ والے ہیں۔ اسی طرح جو سید انبیاء کے ساتھ مل کر جہاد کرنے والے ہیں، وہ بڑے اللہ والے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جتنے اللہ والے ماضی میں گزر گئے امم سابقہ میں، وہ بھی اللہ والے ہیں، اور اللہ والوں کے سردار حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ اب آپ اسے جھٹلا نہیں سکتے۔ ہم نے ادھر ادھر کی بات کچھ بھی نہیں کی، اور نہ ہی لفاظی کی ہے، اور نہ ہی کسی بات کو گھمایا ہے۔ ہم تو سیدھے سیدھے چلے آ رہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم بہت سیدھے لوگ ہیں، ہم ٹیڑھی گفتگو کرتے ہی نہیں، اس وجہ سے کہ ہم ٹیڑھے لوگ نہیں ہیں۔ ہم الجھی ہوئی گفتگو اس لیے نہیں کرتے کہ ہم الجھے ہوئے لوگ نہیں ہیں، ہم تو وہ بات کہتے ہیں جو قرآن و سنت میں موجود ہے۔ اچھا، اتنی ہی بات ہو جائے تو پھر بہت ہے۔ اب دیکھیے احادیث مقدسہ میں وہ لوگ جنہوں نے رسول اللہ کے ساتھ مل کر جہاد کیے یا ایک لمحہ بھی رسول اللہ کے ساتھ گزارا ہے، ان کے بارے میں رسول اللہ کا فرمان کیا ہے؟ قرآن تو انہیں اللہ والا کہتا ہے نا۔ جنہوں نے ایک لمحہ رسول اللہ کے ساتھ مل کر جہاد کیا، قرآن انہیں اللہ والا کہتا ہے۔ اب خود رسول اللہ نے کیا فرمایا، اب یہ سنیے۔ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے، اس کو کوئی غلط ثابت نہیں کر سکتا۔ حضرت سعید بن زید اس کے راوی ہیں، اور سعید بن زید آپ جانتے ہیں کون ہیں؟ عشرہ مبشرہ میں سے ایک ہیں سعید بن زید، جن کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا یہ قطعی جنتی ہیں۔ وہ عشرہ مبشرہ کی ہم تعریف پہلے کر چکے ہیں نا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی جنتی ہونے کی بشارت دی ہے۔ تو جنتی جو دنیا میں ہی ہو گیا وہ غلط کام نہیں کر سکتا، اور جو جسے دنیا میں ہی جنتی ہونے کی بشارت مل چکی ہے، وہ برا کام بھی نہیں کر سکتا اور جھوٹ بھی نہیں بول سکتا۔ اور ہمارا تو عقیدہ ہے کہ الصحابہ کلہم عدول، صحابہ اکرام سب کے سب سچے ہیں۔ تو اور ان سچوں میں حضرت سعید بن زید ہیں جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ یہ روایت کرتے عن سعید بن زید رضی اللہ عنہ قال، حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لمشہد رجل منہم مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یغبر فیہ وجہہ خیر من عمل احدکم عمرہ۔ فرمایا کہ کسی بھی شخص کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر ایک لمحہ کے لیے جہاد میں شامل ہو جانا، اس طرح کہ رسول اللہ کے ساتھ ملتے ہوئے وہ چلے اور اس کے قدم اور اس کے چہرے غبار آلود ہو جائیں، دوسرے کی عمر بھر کی عبادت سے وہ ایک لمحہ افضل ہے۔ وَلَوْ عُمِّرَ عُمْرَ نوح، اگر کسی کو حضرت نوح علیہ السلام کی عمر بھی مل جائے تو یہ ایک لمحہ اس عمر بھر کی عبادت کے مقابلے میں بلند تر ہے، عظیم تر ہے۔ یہ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، جس سے معلوم ہوا کہ دن بھر نہیں، سال بھر نہیں، کئی سالوں نہیں، کئی ہفتے نہیں، کئی گھنٹے نہیں، جس نے ایک لمحہ رسول اللہ کے ساتھ گزارا ہے، وہ ایک لمحہ اس قدر زیادہ قیمتی ہے کہ کسی غیر شخص کو حضرت نوح علیہ السلام کی عمر بھی مل جائے اور وہ شب و روز اللہ کی عبادت کرتا رہے تو اس ایک لمحے کی عبادت کا مقابلہ وہ نہیں کر سکتا۔ یہ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، جس سے معلوم ہوا کہ زندگی بھر کوئی عبادت کر لے، اس ایک لمحے جو ایک لمحہ کسی شخص نے رسول اللہ کے ساتھ گزارے ہیں، اس کی فضیلت کو وہ شخص نہیں پا سکتا۔ ایک حدیث ہو گئی۔ دوسری حدیث امام ابن ماجہ نقل کرتے ہیں،
اور یہ بھی صحیح حدیث ہے. اور ابن عمر رضی اللہ عنہما اس کے راوی ہیں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بیٹے زبردست عاشق رسول اور زبردست محدث ہیں، کثیر الروایہ ہیں، یعنی صحاح ستہ میں کتب احادیث میں اکثر و بیشتر روایات ان کی ہوتی ہیں، یا تو عبداللہ ابن عمر کی ہوتی ہے، یا عبداللہ ابن عباس کی ہوتی ہے، یا عبداللہ ابن مسعود کی ہوتی ہے. یہ دو تین عبداللہ ہیں جنہیں کہتے ہیں عباد اللہ. یہ دو تین عبداللہ ہیں جن کی روایت کتب احادیث میں کثرت سے ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے رسول اللہ کے ساتھ بہت وقت گزارا، اور رسول اللہ کی وصال کے بعد ان کی عمر نے بڑی وفا کی اور بہت عرصے تک رہے، تو کثرت سے روایت کرنے والے ہیں. انہی میں سے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں. عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال، ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، لا تسبوا اصحاب محمد، صحابہ کرام میں سے کسی ایک کو بھی برا نہ کہو. لا تسبو، سب کا مطلب ہوتا ہے برا کہنا یا ان کی گستاخی کرنا. لا تسبو اصحاب محمد، صحابہ کرام میں سے کسی ایک کی بھی برائی نہ کرو. فلا مقام احدہم ساعتا خیر من عمل احدکم عمرا، صحابہ کرام میں سے کسی ایک کا رسول اللہ کے لیے کسی بھی جگہ ایک لمحہ کھڑا ہو جانا کسی دوسرے کی عمر بھر کی عبادت سے افضل ہے. یہاں جہاد کا بھی ذکر نہیں ہے، یعنی وہاں تو ہے کہ کوئی رسول اللہ کے ساتھ ایک لمحہ راہ جہاد میں حصہ لے لے تو وہ کسی دوسرے کی عمر اور اس کی اس طویل العمر شخص کی عبادت کے مقابلے میں ان کی فضیلت سب سے زیادہ ہوگی. اور ابن ماجہ کی ابن عمر کی رضی اللہ عنہما کی جو حدیث ہے، اس حدیث میں ہمیں بتایا گیا کہ جہاد میں ہی حصہ لینا فضیلت کے لیے مکمل نہیں ہے، فضیلت کے لیے بس نہیں ہے. فرمائے کسی ایک شخص نے رسول اللہ کے ساتھ ایمان کی حالت میں کہیں بھی ایک ساتھ کے لیے، ایک لمحے کے لیے کسی نے قیام کر لیا، ایک لمحے کے لیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہا، دوسرا شخص اگر عمر بھر بھی نیکی کرے تو اس ایک لمحہ کی فضیلت وہ نہیں پا سکتا. تو یہ ساری احادیث آپ دیکھتے چلے جائیں، قرآن مجید کی آیت کو دیکھتے چلے جائیں، اور پھر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی سیرت کو دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ تمام قرآن مجید کی آیات اور یہ ساری احادیث حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر مکمل طور پر منطبق ہوتی ہے. حضرت امیر معاویہ کے رسول اللہ کے ساتھ نہیں رہے، ایک عرصہ انہوں نے رسول اللہ کے ساتھ گزارا، جہاد میں بھی حصہ لیا اور رسول اللہ کے ہم رکاب بھی رہے، رسول اللہ کے ساتھ بہت وقت بھی گزارا. تو جس طرح دیگر صحابہ کرام کو اس حدیث میں فضیلت موجود ہے، اسی حدیث کے مطابق حضرت امیر معاویہ کو بھی یہ فضیلت موجود ہے. لہذا یہی قرآن کی آیت اور یہی احادیث ہمیں منع کرتی ہیں کہ حضرت امیر معاویہ کی شان میں گستاخی نہ کرو. اور اسی وجہ سے قرآن مجید کی آیت اور یہی احادیث ہمیں یہ نعرہ لگانے پر مجبور کرتی ہے کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، معاویہ اور علی جنتی جنتی. یہ نعرہ ہمارے اپنے گھر کا نہیں ہے. جو شخص قرآن و سنت کا بغور مطالعہ کرے گا وہ اس بات کا قائل ہو جائے گا کہ بے شک ایسا ہی ہے. اگر آپ نہیں مانتے تو خدا کے واسطے بتاؤ پھر ہم ان احادیث کا کیا کریں؟ چھوڑ دیں؟ تو ہم شریعت پر چلنے والے ہیں، طبیعت پر چلنے والے نہیں. اور ایسا بھی نہیں کہ جو تمہارے کام کی حدیث ہو وہ لے لو اور جو تمہارے مطلب کی حدیث ہو وہ چھوڑ دو، وہ تمہیں ہی مبارک ہو. ہم تمام احادیث کو لینے والے ہیں. جو فضیلت والی حدیث، جو اہل بیت کی فضیلت والی حدیث ہے ہم اسے بھی سینے سے لگاتے. جناب سیدہ کی فضیلت والی حدیث ہم اسے بھی سینے سے لگاتے. مولا علی کی فضیلت والی حدیث ہے ہم اسے بھی سر کا تاج سمجھتے ہیں. اور اسی طرح وہ بھی رسول اللہ کا فرمان ہے تو یہ بھی رسول اللہ کا فرمان ہے. اسی وجہ سے مولا علی کی فضیلت والی حدیث وہ بھی ہمارے لیے سر کا تاج ہے، اور امیر معاویہ کی فضیلت والی حدیث وہ بھی ہمارے لیے سر کا تاج ہے. ہم تمام احادیث کو ماننے والے ہیں، اس لیے کہ ہم طبیعت پر چلنے والے نہیں، شریعت پر چلنے والے ہیں. اور اسی کو کہتے ہیں اعتدال والا مذہب، مذہب معتدل اسی کو کہتے ہیں کہ ہم سب کو ماننے والے ہیں. اور اسی کو کہتے ہیں اتحاد بین المسلمین. ہم تمام مسلمانوں کے درمیان میں اتحاد بین المسلمین کے قائل ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ اتحاد سے رہیں، اور یہ اتحاد اسی وقت ممکن ہے جب تمام صحابہ کرام کو بطور صحابی ہر ایک تسلیم کریں.
ورنہ فقط ٹی وی میں آ کر کہہ دینا کہ ہم اتحاد بین المسلمین کے قائل ہیں، یہ دروغ کوئی ہے، دجل ہے، فریب ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اتحاد بین المسلمین کا دعویٰ اگر کوئی کر سکتا ہے تو وہ اہل سنت و جماعت کے علماء ہی کر سکتے ہیں۔ جو اگر مولا علی کی شان بیان کرنے میں آئے تو وہ شان بیان کریں کہ کوئی دوسرا جرت ہی نہیں کر سکتا، کسی دوسرے کے اندر اتنا مطالعہ ہی نہیں کہ وہ مولا علی کی ایسی سچی شان بیان کرے۔ اور جب امیر معاویہ کی شان بیان کرنے کے لیے آئیں تو پھر ہم ایسی ہی شان بیان کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے، یہ ہمارا اپنا عقیدہ نہیں، حضرت عمر بن عبدالعزیز، حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ عنہ، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں۔ انہوں نے امام شافعی کی بھی شاگردی اختیار کی ہے، عبداللہ بن مبارک، اور امام اعظم ابو حنیفہ کی بھی شاگردی اختیار کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شافعی کہتے ہیں یہ ہمارے امام ہیں، حنفی کہتے ہیں یہ ہمارے امام ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک زہد تقوی میں بھی امام، علم میں بھی امام، فقہ میں بھی امام، قرآن کی قرات میں بھی امام، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرنے میں بھی امام۔ اور امام بخاری مسلم انہی سے حدیث لیتے ہیں، انہیں کہتے ہیں امیر المؤمنین فی الحدیث۔ دو ہی ہیں جنہیں کہتے ہیں، عبداللہ بن مبارک ہے، سفیان ثوری ہیں، اور تیسرے سفیان بن عیینہ ہیں۔ یہ ایک اصطلاح ہے محدثین کے نزدیک، یعنی محدثین جنہیں اپنا امام مانتے ہیں نا، انہیں امیر المومنین فی الحدیث کہتے ہیں۔ تو محدثین یعنی امام بخاری، امام مسلم، امام نسائی، امام ابو داؤد، ابن ماجہ، اور امام ترمذی، ان کے علاوہ امام طبرانی ہے، ملا علی قاری ہیں، امام سیوطی ہیں، ابن جوزی ہیں، جتنے احادیث کے امام ہیں وہ کس کو امام مانتے ہیں؟ تو کہتے ہیں ہم ان کو امام مانتے ہیں، اور وہ ابن مبارک کو امام مانتے ہیں۔ اسی وجہ سے ان کا لقب ہے امیر المومنین فی الحدیث، عبداللہ ابن مبارک۔ تین افراد ہیں، تین محدثین ہیں، عبداللہ ابن مبارک، ان کا لقب ہے امیر المومنین فی الحدیث۔ حضرت سفیان ثوری، ان کا لقب ہے امیر المومنین فی الحدیث، اور تیسرے ہیں سفیان بن عیینہ، ان کا لقب امیر المومنین فی الحدیث ہے۔ جاؤ محدثین کی کتاب اور جرح و تعدیل کی کتاب دیکھو تو تمہیں پتا چلے گا کہ ساری احادیث کو ایک جگہ جمع کرنے والے یہی تین امام ہیں۔ ہم ان کی فضیلت کیوں بیان کر رہے ہیں؟ ان کی فضیلت اس وجہ سے بیان کر رہے ہیں کہ دین انہوں نے جتنا سمجھا ہے ان کے بعد کسی دوسرے نے اتنا نہیں سمجھا۔ دین ان سے آگے گیا ہے نا بھائی، اسی لیے تو یہ امیر المومنین فی الحدیث ہیں۔ جب دین انہوں نے سمجھا ہے تو ان کی بات زیادہ مستحکم ہوگی، ان کی بات زیادہ مستند ہوگی۔ اب دیکھیے ان کی بات کیا ہے۔ امام ابن حجر نے الصواعق المحرقہ میں ان کے بارے میں لکھا، ان کے حوالے سے لکھا، اور ان کے علاوہ دیگر اور بھی محدثین ہیں انہوں نے بھی لکھا۔ فرماتے ہیں سئل ابن المبارک ایما افضل معاویۃ او عمر بن عبدالعزیز۔ حضرت ابن مبارک سے کسی نے پوچھا کہ حضرت معاویہ افضل ہیں یا عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں؟ عمر بن عبدالعزیز تابعی ہیں اور حضرت امیر معاویہ یہ صحابی ہیں، لیکن عمر بن عبدالعزیز کے کام بہت ہی عمدہ ہیں، یعنی کہ انہوں نے بڑا اچھا زمانہ پایا، اور جب انہیں خلافت ملی اس وقت زمین کا حال بگڑا ہوا تھا، انہوں نے خلافت سنبھالتے ہی زمین کا حال ویسے ہی کر دیا، لوگوں کا مزاج اور زمین کو امن و سلامتی سے، ایمان کے نور سے ایسے ہی بھر دیا جیسے حضرت عمر بن خطاب کے زمانے میں تھی۔ اسی وجہ سے بعد لوگوں نے کہا کہ خلفائے راشدین 4 نہیں 5 ہیں، انہیں بھی خلفائے راشدین میں بعضوں نے شمار کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے زمانے میں جو کام ہوا ہے وہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے خلافت علی منہاج السنہ میں کام ہوا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز بڑا مقام و مرتبہ ہے، بہت ہی عظیم۔ حضرت حبیب نجار کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا وہ بکریاں چرایا کرتے تھے، حضرت نجار رحمہ اللہ کہتے ہیں وہ بکریاں چراتے ہوئے ایک وادی سے گزرے تو دیکھا کہ بکری اور شیر ایک ہی جگہ سے پانی پی رہے ہیں۔ بکریاں اور شیر ایک ہی جگہ سے پانی پی رہے ہیں، نہ بکریاں شیر سے ڈرتی ہیں اور نہ ہی شیر بکریوں کی جانب کچھ دھاڑتا ہے یا ڈراتا ہے۔ بہت تعجب کیا۔ امام سیوطی نے تاریخ الخلفاء میں لکھا ہے اس کو۔
تو آئے عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں اور آ کر پوچھا حضور آج میں نے وہ معاملہ دیکھا، آج سے پہلے نہیں دیکھا، کہ سنتے تو تھے کہ شیر اور بکری ایک ہی گھاٹ سے پانی پیے، لیکن آج میں نے دیکھا ہے۔ عمر بن عبد العزیز نے فرمایا جب سر سلامت رہے پورا جسم سلامت رہتا ہے۔ میں نے زمین میں ایسا انصاف کیا ہے کہ شیر کو بھی اس کا حق دیا ہے، بکریوں کو بھی اس کا حق دیا ہے، انسانوں کو بھی ان کا حق دیا ہے، جانوروں کو بھی ان کا حق دیا ہے۔ جب ہر ایک کو ایک دوسرے کا حق مل جائے تو کیا ضرورت ہے کہ کوئی دوسرے کا حق تلفی کرے؟ حق تلفی تو وہی کرتا ہے نا جسے اپنا حق نہیں ملتا تو وہ دوسرے سے چھینتا ہے۔ یہ زمانہ تھا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ کا، تو ایسا پر روشن زمانہ تھا، پر نور زمانہ گزارا۔ تو لوگ یہ کہنے لگے ابن مبارک سے بتائیں معاویہ رضی اللہ عنہ زیادہ افضل ہوئے یا عمر بن عبد العزیز زیادہ افضل ہوئے؟ تو حضرت ابن مبارک نے فرمایا، قوت ایمانی جوش میں آئی، غیرت ایمانی جوش میں آئی کہ کہاں صحابی اور کہاں تابعی، حالانکہ ان کے کارنامے بہت عمدہ ہیں لیکن صحابی اور تابعی میں اتنا ہی فرق ہے زمین و آسمان میں جتنا فرق ہے۔ فرمایا تم ان کے بارے میں فضیلت کا پوچھتے ہو؟ اللہ کی عزت و جلال کی قسم، حضرت امیر معاویہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر جہاد میں حصہ لیا، اور امیر معاویہ کے گھوڑے کے ناک کے اندر کا جو غبار ہے وہ غبار بھی عمر بن عبد العزیز نہیں، اس طرح ہزاروں عمر بن عبد العزیز سے افضل و اعلیٰ ہے۔ یہ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ کے جملے ہیں۔ اب یہ جملے سنیے، فرمائے واللہ ان الغبار الذی دخل فی انف فرس معاویہ مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی عزت و جلال کی قسم، وہ غبار جو معاویہ رضی اللہ عنہ کے گھوڑے کی ناک پر آیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ ہم رکاب تھے، افضل من عمری بألف مرہ، عمر بن عبد العزیز جیسے ہزار عمر بن عبد العزیز سے زیادہ افضل ہے۔ صلی معاویہ، تو پھر فرمایا حضرت امیر معاویہ کی یہی شان بہت ہے، لیکن اس سے بڑھ کر مزید اور شان یہ ہے امیر معاویہ نے رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھی ہے۔ جب رسول اللہ نے فرمایا سمع اللہ لمن حمیدہ، اللہ نے اس کی سن لی جس نے اللہ کی حمد کی، معاویہ نے کہا ربنا لک الحمد، اے رب میں نے تیری حمد کی۔ فرمایا جب اتنا بڑا مقام معاویہ کو حاصل ہے پھر معاویہ کی فضیلت کے لیے اور کیا چاہیے؟ صلی معاویہ تو خلف رسول اللہ، معاویہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھی ہے۔ فقال رسول اللہ سمع اللہ لمن حمدہ، رسول اللہ نے کہا اللہ نے سن لی جس نے اللہ کی حمد کی۔ فقال معاویہ، تو معاویہ نے کہا ربنا لک الحمد، اے رب میں تیری حمد کرنے والا ہوں۔ فما بعد هذا الشرف الاعظم، اب اس شرف کے بعد اور کون سی فضیلت رہ جاتی ہے جو معاویہ کو صحابی نہ ماننے میں آئے؟ فرمایا یہ فضیلت سب سے بڑھ کر ہے۔ لہذا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہی تمام احادیث اور اقوال ہیں، یہ فقط یہی نہیں ہے، انہی جیسے اقوال اور احادیث ہیں اور قرآن مجید کی آیت ہے جو ہمیں روکتی ہے اور ہمیں منع کرتی ہے کہ خبردار، جس طرح تمام صحابہ کرام کی توقیری ہے، عزت و توقیر ہے، ویسے ہی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی بھی عزت و توقیر ہے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توقیر نہ کرنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ مذہب مہذب اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ جس طرح ایک نبی کا انکار تمام نبیوں کا انکار ہے، ویسے ہی ایک صحابی کا انکار تمام صحابی کا انکار ہے۔ تم اگر معاویہ رضی اللہ عنہ کی صحابیت کا انکار کرو گے تو پیچھے پھر کچھ بھی نہیں بچے گا۔ مطلب یہ ہوا کہ تم نے کسی بھی صحابی کی صحابیت کا اقرار نہیں کیا۔ یہ ہمارا مذہب ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ ایک نبی کا انکار کل نبیوں کا انکار ہے، اور ایک صحابی کی صحابیت کا انکار کل صحابہ کرام کا انکار ہے۔ جب ایسا ہے تو ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت و شان بیان کریں، ان کی بے توقیری نہ کریں۔ آخری جملے جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں حضرت امام ابن حجر نے لکھا، اور اس کو روایت کرنے والے ہیں عوف بن مالک الاشجعی، یہ بھی صحابی ہیں۔
امام ابن حجر نے لکھا السوائق المحرقہ میں، حضرت عوف بن مالک یہ بھی صحابی ہیں، یہ سفر پہ گئے اور کسی جگہ آرام فرماتے، کسی مسجد میں لیٹے ہوئے تھے، نیند آ گئی، سو گئے۔ ان عوف بن مالک الاشجعی قال، عوف بن مالک الاشجعی فرماتے ہیں بینما انا راقد فی مسجد، میں ایک مسجد میں آرام کر رہا تھا، سو رہا تھا، اذن تہبت من نومی فاذا باسد یمشی بین یدی، اچانک میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ ایک شیر میری جانب دیکھ رہا ہے اور آہستہ آہستہ میرے قریب آ رہا ہے۔ وہ ویرانے میں تھے، مسجد کھلی تھی، ہماری طرح مسجدیں بند نہیں ہوتی تھی، ویرانے میں تھے، سفر کرتے ہوئے تھک گئے، قریب میں ایک مسجد دیکھی تو وہاں نماز پڑھ لی، جب نماز پڑھ لی تو کہا تھوڑی دیر سستا لیں، اب مسافر تو تھے، سستانے کے لیے لیٹے تو آنکھ لگ گئی، اب ادھر ادھر سے کوئی شیر آ گیا اور سونگتا ہوا آ گیا، اور اچانک جب آہٹ محسوس کی، حضرت عوف بن مالک الاشجعی رضی اللہ عنہ نے کچھ آہٹ محسوس کی، آنکھیں کھلی تو دیکھا شیر سامنے سے آہستہ آہستہ چلا آ رہا ہے، تو کہتے ہیں فوثبت الی سلاحی، میں فوراً اپنی تلوار لینے کے لیے لپکا، جیسے ہی میں تلوار کی جانب متوجہ ہوا تو کہتے ہیں شیر کہنے لگا، فقال الاسد، وہ شیر کہنے لگا، مہ انما ارسلت الیک برسالۃ لتبلغها، یہ تلوار لینے کی ضرورت نہیں ہے، مجھ سے گھبرانے اور خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں کسی کا پیغام تمہارے لیے لے کر آیا ہوں، میں کسی کی طرف سے کسی کا پیغام تمہارے لیے لے کر آیا ہوں، اور اس نے کہا ہے کہ وہ پیغام تم اس تک پہنچا دو۔ اب وہ پیغام کیا ہے؟ قلت ومن ارسلک، تو حضرت عوف بن مالک کہتے ہیں کہ اے اسد، اے شیر، تجھے کس نے بھیجا ہے؟ تو کس کا پیغام لے کر آیا؟ قال، اس نے کہا ارسلنی اللہ الیک، مجھے اللہ نے تمہاری طرف بھیجا ہے، لتبلغ معاویہ السلام، تاکہ تم اللہ کا سلام امیر معاویہ کی خدمت میں پہنچا دو، اور کہہ دو کہ رب تمہیں سلام کہتا ہے، رب تمہارے لیے سلامتی فرماتا ہے، وَتُعَلِّمْهُ، اور اللہ نے تمہارے لیے پیغام بھیجا ہے میرے واسطے کہ رب کا سلام امیر معاویہ کو بھجواؤ، بھیجو، وَتُعَلِّمْهُ، اور انہیں بتا دو، أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، بے شک وہ بھی اہل جنت میں سے ہیں، وہ بھی جنتی ہیں۔ فقلت له، تو حضرت عوف بن مالک کہنے لگے معاویہ نام کے تو بہت ہیں، تم کس معاویہ کی بات کر رہے ہو؟ ومن معاویہ، کون معاویہ؟ قال، تو وہ شیر کہنے لگا معاویہ ابن ابی سفیان، میں جس معاویہ کی بات کر رہا ہوں وہ امیر معاویہ بن سفیان رضی اللہ عنہما ہے۔ لہذا حضرت عوف بن مالک الاشجعی جب آپ دمشق گئے، شام گئے، تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں یہ سلام بھی پہنچایا، پورا واقعہ بیان کیا۔ اس سے واضح ہوا کہ رب جن کے بارے میں جنتی کہتا ہے، ہمیں چاہیے کہ احتیاط کا دامن یہی ہے، ان کے بارے میں کوئی غلط بیانی نہ کریں، کوئی گستاخی نہ کریں۔ رب یہ کہتا ہے جنتی، تو ہمارے لیے بھی لازم ہے کہ ہم بھی کہیں ہر صحابی نبی جنتی جنتی، معاویہ اور علی جنتی جنتی، یہی راہ اعتدال ہے، یہی مذہب مہذب اہل سنت و جماعت کا مسلک ہے، یہی میرا پیغام ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہماری آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا ارحم الراحمین ہماری آج کی حاضری اپنے بارگاہ میں قبول و مقبول فرما، ہر طرح کے رنج و علم، ہر طرح کے مصائب و آلام سے یکسر چھٹکارا دے کر زندگی بھر کے لیے انہی جیسے کاموں کے ساتھ ہم تمام کو مصروف العمل فرما، تمام مسلمانوں کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ بالخصوص ہمارے عزیز محترم رحمت علی بھائی کی اہلیہ بیمار ہیں، یا اللہ انہیں صحت و عافیت عطا فرما، عمر درازی بالخیر نصیب فرما۔ بالخصوص حضرت علامہ و مولانا سلیمان انصاری الخادمی، امام خطیب جامع مسجد حلیمہ سعدیہ، شدید بیمار ہیں، ایکسیڈنٹ ہو گیا، پاؤں میں ضرب لگی ہے، پاؤں متاثر ہے، پاؤں کی ہڈی متاثر ہے، نماز پڑھنے پڑھانے سے ابھی معذور ہیں، دعا کیجیے اللہ رب العزت جلد انہیں صحت و عافیت عطا فرمائے، ہم تمام کو صحت و عافیت نصیب فرمائے، جو صحت و عافیت میں ہیں ان کی صحت و تندرستی میں اللہ بقا و دوام نصیب فرمائے، دوائیوں کی محتاجیوں سے ہم تمام کو دور فرمائے۔ اللہ رب العزت
العزت فقط اپنا فضل و کرم نصیب فرمائے. اس مہینے کی برکتیں، نیک لوگوں کی تذکرے کی برکتیں، ان کا فیضان ہمارے دلوں میں، ہمارے گھروں میں ہمیشہ وارد فرمائے. ہم تمام کی دعائیں رب ذوالجلال اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ببركة ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وروح الأرواح وغذائها وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين بحق لا إله إلا الله محمد.